ٹیلی نہیں کرتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جن کو انہوں نے وننگ قرار دیا ہے چودھری شیر علی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, ان کو انہوں نے 45 سے بھی کوئی 2800 ووٹ زیادہ, یعنی 45 کو بھی اگر ٹوٹل کرے تو وہ ایگری نہیں ہوتا. تو یہ بڑا عجیب, میری سیٹ پہ پی پی 4 پہ تو بڑا عجیب سا 47 انہوں نے ایشو کیا ہے. اسی کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہاں سے تحریک لبیک کی کامیاب ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے کھلے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, بہت سارے اقداروں کا حق چھین لیا گیا, ہمیں لگا کہ ٹی ایل پی اس دفعہ جو ہے وہ سرپرائز دے گی, لیکن نتیجہ اس کے برعکس آیا. پھر ہمیں لگا آپ لوگ اس رزلٹ کو نہیں مانیں گے, کچھ ہلچل مچے گی پورے پاکستان میں. سعد رضوی صاحب نے بڑے پیمانے پہ ایک ریلی بھی نکالی الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے, لیکن شام کو وہ ریلی ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے کا لاہے عمل نہیں بتایا جاتا. دیکھیں جی, یہ پرامن احتجاج تھا, پرامن ریلی تھی, پرامن احتجاج ہم نے ریکارڈ کروایا پورے ملک میں, اور ہم نے ان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ جی جو ریزلٹس ہیں ان کو درست کیا جائے, اور جو کینڈیڈیٹس ہمارے جیت رہے ہیں ان کا ریزلٹ ان کو اناؤنس کیا جائے. اور ابھی ہم جو ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں, اور جو قانونی طریقہ ہے, یعنی ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم نے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے, جس کے تحت ہم الیکشن کمیشن بھی گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہائی کورٹس میں بھی جائیں گے. اور اگر یہ ہماری کوئی بات نہیں سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے امیر محترم یعنی ہماری جماعت, ہمارا مرکز, ہماری شورا جو بھی وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ہمارے سارے کارکنان جو ہیں وہ ہر بات کے لیے تیار ہیں. ملک صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں اگر آپ لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں, یا جیسے ابھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کا حکم دے دیا ہوا ہے, یہ کرنے سے, حکم دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ دھاندلی نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ آپ کے بیلٹ پیپر سے جو ہے وہ پھاڑ دیے ہوں, یا آپ کے ووٹس جو ہے وہ ویسٹ کر دیے ہوں. دیکھیں جی, کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی کوشش تو پوری کریں گے نہیں جی. تو اگر دوبارہ جو ریزلٹ ہے وہ بھی اس طرح آیا یا اس سے کہیں گزرا ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, وہ تو پھر ہماری شورا اور ہمارا مرکز اس بات کا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم اپنا حق مانگیں گے, مانگ کر نہیں تو چھین کر بھی لینے کی پوری کوشش کریں گے. اس طرح ہم چھوڑیں گے تو نہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تحریک لبیک جب دھرنا دیتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں یہ میسج ٹھیک نہیں جا رہا, ایک جماعت پورے ملک کو یرغمال بنا لیتی ہے, پر جو الیکشن میں ہوا میڈیا کے سامنے جیتتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہارے, ریزلٹ گھنٹوں تک روک لیا گیا, انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا. کیا اب غلط میسج نہیں جا رہا دنیا کو؟ انٹرنیشنل میڈیا نے کرنا بھی سٹارٹ کر دیا. دیکھیں نا, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اب یہ میسج نہیں جا رہا. اگر کوئی بندہ اپنی جائز بات, اور یہ دیکھیں جو ہمارا جمہوری حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, اگر کوئی نہ کرنے دے تو پھر نہ کرنے دے تو کتنی بڑی زیادتی ہے. جی. مجھے بتائیں کہ ویسے یہ لوگ جب دھاندلی کر کے اوپر آتے ہیں اور پھر بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے باہر ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملتے ہیں, تو کس منہ سے ملتے ہوں گے؟ وہ بھی دل ہی دل میں ہنستے تو ہوں گے کہ چور آ گیا. ویسے وزیر اعظم ان کو خود سوچنا چاہیے. ابھی جیسے وزیر اعظم مثال کے طور پہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, اور اب وہ دونوں سیٹوں سے الیکشن ہار چکے تھے اور ان کو دوبارہ جتوایا گیا یا طریقہ کیا گیا, تو یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے. بلکہ ان کو خود یہ کہنا چاہیے کہ بھائی لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے, یہ عوام کا فیصلہ ہے, عوام کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ان کو اگر کوئی شرم نہیں آتی تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو آپ ساری دنیا آپ دیکھ رہی ہے, ہمارے ملک میں پوری ہماری قوم اس وقت مایوسی کا شکار ہے اور ہر آدمی مایوس ہے. جی. مجھے یہ بتائیں, جو ابھی حکومت بنتی ہے, ایسی جو بھی حکومت بنتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی, زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال چلتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس چوچو کے مربے کو جو دوبارہ بند تو گیا لیکن اس کا مستقبل کوئی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی حکومت پہلے بھی 2 سے 3 سال نہیں چلتی تھی, اور اب تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سال بھی چلے, میں یہ سمجھتا ہوں. جب باپ کا سایہ ہی نہ ہو اور بیٹے اکثر علیحدہ ہو جاتے ہیں, ان بیٹوں میں سے 10-20 تو بغاوت کریں گے. ذرائع کے مطابق بغاوت شروع ہو بھی گئی ہے, ہم نے بھی دیکھی ہے. جن لوگوں نے اتنی امیدوں سے ان بیٹوں کو باپ کا سایہ سمجھ کر ووٹ ڈالا ہے, ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
اب یہی تو بات ہے نا، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم اس وقت مایوسی کا شکار ہے اور ہر آدمی پریشان ہے، اور پورے ملک کے اندر ایک پریشانی کا عالم ہے۔ یہ جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو آزاد امیدوار تھے ان کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بغاوت سٹارٹ کر دی ہے اور جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں شمولیت کر بھی چکے ہیں۔ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر کی بھی بڑی غلطی ہے کہ جی انہوں نے اب ایسے لوگوں کو الیکٹ کیا ہے جو جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور وہ اب خود جا کے آگے کہ نون لیگ سے یا پیپل پارٹی سے اتحاد کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جس پارٹی کے نام پہ آپ نے جس بھی اپنے محترم کے نام پہ ووٹ لیا ہے، مثال کے طور پہ لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور اب یہ اگر آگے جا کے کسی اور سے مل رہے ہیں تو یہ تو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا نا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب یہ عوام جو معصوم ہے، انہوں نے سمجھ کر جو ووٹ دیا ہے، ان کو شاید پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایٹ دی اینڈ ایسا ہونا ہے۔ پیسوں کے پیچھے تو لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تو یہ ووٹ اور یہ جماعت سیاسی پارٹیاں کیا چیز ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سیاستدانوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سیاستدان ہمارے ملک میں سیاست کریں جن کا ضمیر زندہ ہو۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ عوام نے ووٹ دے دیا ہے اور پھر وہ ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ وہ اپنی پارٹی کا، اپنے نظریے کا کوئی بھی خیال نہ کریں اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی بھی پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں کسی چھوٹی موٹی لالچ کے تحت۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو چاہیے کہ یہ ایسا کام نہ کریں اور یہ سیاست پہ یہ دھپا نہ آئے۔ جی بالکل۔ آپ کے خیال میں ملک صاحب مجھے بتائیں کہ 8 فروری کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں یا 9 فروری کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 8 فروری کو تو سارا دن جو ووٹ پڑے ہیں وہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یا تو سیدھی بات ہے جی یا تحریک لبیک کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے یا پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو تو کوئی نہیں، مسلم لیگ نون تو رات 2 بجے کے بعد یا 3 بجے کے بعد جیتنے شروع ہوئی ہے، تو وہ پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 9 فروری کو ان کو ووٹ پڑے۔ 9 فروری کو ان کو ووٹ پڑے، مطلب کہ عوام کا اور ہمارا کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں۔ گوہر صاحب نے رابطہ بھی کیا ہے سعد حسین رضوی صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے مل کر یہ احتجاج کریں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ طاہر القادری کی طرح جو ہے وہ یوز کر کے آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے؟ یہ بڑی واضح بات ہے جی، ہمارا اپنا نظریہ ہے اور ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، اور یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، لیکن جہاں تک میرے نالج کی بات ہے جی، ہماری تحریک لبیک پاکستان کا کسی بھی سیاسی یا جمہوری جماعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری اپنی اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ ہمیں کسی اور سیاسی پارٹی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بساکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ورکر الحمدللہ ہر وقت ہمارے امیر محترم کی کال پہ تیار ہے، اور پوری طرح ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہمیں کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے احتجاج کرنا ہوگا یا کوئی بھی دھرنا دینا ہوگا یا کوئی بھی ریلی نکالنی ہوگی تو ہمارے امیر محترم کی ایک کال کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا جو ہے کل دوبارہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہوگی، ووٹنگ کی ری کاؤنٹنگ ہوگی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس ریزلٹ کو مسترد کر دیا آپ کے احتجاجی مظاہرے کے بعد۔ اگر دوبارہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، پھر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہائی کورٹ جانے سے دوبارہ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہے اور اس کے بعد اپنی عدالتوں پہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انصاف کریں گی۔